बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अफगान महाजरीन के खिलाफ पाकिस्तान के अंदर जो ऑपरेशन का आगाज हुआ था 1 सितंबर से, अब उसको बिलाखिर 15-16 दिन जो है वो गुजर चुके हैं तकरीबन। और वो ऑपरेशन कहाँ तक पहुंचा है, कितने अफगानी इस वक्त तक डिपोर्ट किए जा चुके हैं, कितने रजाकाराना तौर पर गए हैं, कितनी फैमिलीज गई हैं और कहाँ कहाँ से ये गिरफ्तारियां या उस ऑपरेशन का जो सिलसिला है वो जारी है। यही टॉपिक होगा आज की इस वीडियो में। आफ्ताब जहां से जानेंगे। आफ्ताब, आप इसको बड़ा देर से कवर कर रही हैं, हमारे चैनल के ऊपर भी मुख्तलिफ जगहों पर भी आप इंटरव्यू देती रहती हैं। अफगान जो इशू है वो अब आपकी यूएसपी बन चुका है। तो बताइएगा कि इस एक जो 15 दिन है, हाफ ऑफ द मंथ है, उसमें क्या कुछ हुआ है, कितने कितने लोग गए हैं, कहाँ कहाँ से हुआ है, सूबे कोऑपरेट कर रहे हैं नहीं कर रहे, ओवरऑल जरा थोड़ा सा बताइएगा कि ऑपरेशन कैसा चल रहा है। राहिल, क्योंकि आपने ये पूरा जो सितंबर की ये जो 16 दिन गुजर गए हैं, आज चलो 16वां दिन है, लेकिन 15 दिन की अगर हम बात करें तो आप बिल्कुल ही अपने कामों में मसरूफ थे, तो आपको अंदाजा ये नहीं हुआ कि इन 15 दिनों में जो हमारे पास यूएनएचसीआर का या इस तरह से जो मुख्तलिफ इदारों का जो डेटा आ रहा था, वो तो देख के आप हैरान हो जाते हैं कि एक मतलब ये जो 11 डेज थे, सितंबर के फर्स्ट 11 डेज के अंदर पाकिस्तान से 1,60,000 मुहाजिरीन वापस गए हैं, जिसमें प्रूफ ऑफ रजिस्ट्रेशन कार्ड वालों की ही सिर्फ तादाद 83,000 प्लस बनती है। लेकिन यहाँ पे एक चीज, मैंने ये तमाम तर चीजें बता दी हैं, अपने व्यूवर्स को ये बता दिया कि यूएनएचसीआर ने जो डेटा दिया है उसके मुताबिक सेकंड फेज में अब तक हम 6 लाख मुहाजिरीन को वापस भिजवा चुके हैं। और अगर 8 लाख पहले जो 2023 और 24 की अगर हम काउंट करते हैं तो 14 ये 6 लाख 2025 के हैं। 2025 के हैं। अच्छा। इस जो रिकॉर्ड हमारे पास आई है यूएनएचसीआर की, ठीक है। यूएनएचसीआर ने पूरा एक तफसील दिया था जिसमें ईरान का अलग डेटा के ऊपर हमने पहले भी वीडियो मैंने आपके साथ एक की थी, तो कुछ दिन पहले, तो उसमें भी ये बात की थी कि डाटा जो कंपाइलेशन का एक मैकेनिज्म है या अदाद-ओ-शुमार को जारी करने का मैकेनिज्म है, वो हमारे पास पाकिस्तानी अथॉरिटीज की तरफ से नहीं आ रहा है एक मरबूत तरीके से, यानी वजारत दाखिला नहीं दे रही है या और इदारे जो है वो नहीं दे रहे हैं। तो क्या उस पर कोई अपडेट है या अभी तक? ये चीजें देखिए कि यूएनएचसीआर ने डेटा दे दिया। यूएनएचसीआर ने बता दिया कि 2015 से लेकर पाकिस्तान में 2025 तक इवन दो गिरफ्तारियां कितनी हुई, उनकी डिटेंशन के बाद उनको डिपोर्ट किया गया तो कितनों को डिपोर्ट किया गया। उन्होंने हर एक चीज को तफसीलन बता दिया कि पाकिस्तान में अफगान मुहाजिरीन के हवाले से ये कुछ हो रहा है। और हम अपने व्यूवर्स को दिन में 2 दफा तो जो व्लॉग करते हैं उसमें मैं ये बता देती हूँ कि आज इतने तादाद में वापस गए हैं, तुर्खम बॉर्डर से गए हैं, स्पिन बोल्दक बॉर्डर से गए हैं, अंगूर अड्डा से गए हैं। अच्छा, चमन में हमारे पास जो क्रैकडाउन था वो शुरू हुआ, उसके बाद पिंडी में शुरू हुआ, गिरफ्तारियों के बाद डिपोर्टेशन हो गई, सारी चीजें बता देते हैं, बॉर्डर्स की अपडेट बता देते हैं, वहां से जो अफगान रेफ्यूजीज जो रिसीव करते हैं वो काम, उनका जो अपडेट होता है डेली बेसिस पर कि उन्होंने पाकिस्तान से कितनों को रिसीव किया, ईरान से कितनों को रिसीव किया, तमाम तर तफसीलात बता रहे हैं। लेकिन आज जो 16 दिन हो चुके हैं, सितंबर के 15 दिन जो गुजर चुके हैं, इन 15 दिनों में हुकूमत कहीं पे नजर नहीं आई। क्योंकि मैं ये बता देती हूँ डेली बेसिस पर 2 वीडियोस के अंदर कि जी हमारे पास क्रैकडाउन हुआ, ये हुआ, वो हुआ, इतने लोग वापस चले गए, रजाकाराना तौर पर जा रहे हैं। यूएनएचसीआर का ये कहना है, एलिमेंट गंडापुर इस तरीके से वो कर रहे हैं। फिर एलिमेंट गंडापुर की यहाँ पर कॉन्सुलेट में भी उनका दौरा हुआ, अफगान हुकाम से उनकी मुलाकात हुई, तमाम तर चीजें हो रही है। लेकिन थर्ड वेव में हुकूमत हमें मंजर आम से गायब नजर आ रही है। जिस क्रैकडाउन का हुकूमत ने कहा था, अच्छा वो अब मुझे जो चीज लग रहा है, गुज़िश्ता भी रोज एक वीडियो में मैंने ये बता दिया था कि अगर हुकूमत इस दफा एक चीज को जवाब बना सकती है ना, एट द एंड ऑफ द मंथ या एट द एंड ऑफ द थर्ड वेव, वो ये कहेगी जो हमारे पास पंजाब में सैलाब आया हुआ था, तो बाकी चीजें कहाँ गई हैं। उस दिन भी मैंने ये बात बताई थी और आज फिर, क्योंकि कल मेरी बात हो रही थी तो वो लोग कह रहे थे कि पिंडी में जो फर्स्ट वेव के अंदर, मिसाल मेरे पास सामने आ रही है। पाकिस्तान देखें, मसाइल तो कभी भी खत्म नहीं होते, कभी सैलाब आएगा तो कभी कोई और चीज आ जाएगी, कभी कोई और चीज।
تو یہ تمام تر چیزیں چلتی رہیں گی ڈپلومیٹک لیول پر. اب آپ دیکھیں نا, جب ایک ٹیمیں بنا دی گئی ہیں, آپ ٹاسک دے دیا گیا ان کو, تو وہ اپنا کام کریں گی, باقی لوگ اپنا کام کریں گے. سارے کے سارا پورا پاکستان کی ایڈمنسٹریشن ساری ادھر تو نہیں لگ جائے گی نا سلام میں. میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال یہ دینا چاہ رہا ہوں کہ ایران جنگ لڑ رہا تھا, اس کے باوجود اس نے سب کچھ کیا, اس کے کیا نا. باوجود یہ تو نہیں کہہ سکتا تھا کہ میں جنگ میں لگ گیا تو میں نے تو پیچھے سے سب کچھ ختم کر دیا. آپ کو جو پالیسی, یا تو پالیسیز بنائیں نا, یا تو ان کو رہنے دیں. اگر آپ بنا رہے ہیں تو پھر مذاق نہ کریں یار. 3 سال 4 سال ہو گئے ہیں, ایران نے ایک ہی سال کے اندر اٹھا کے ساروں کو باہر مارا ہے, اور آپ جو ہے ایران کے اور پاکستان کے جو UNHCR نے ڈیٹا دیا نا, ایران نے اب تک 30 لاکھ مہاجرین کو نکال دیا, 30 لاکھ مہاجرین کو, جو کہ اچھا ایران سے پہلے اس طرح سے ڈپورٹیشن یا ریپیٹریشن نہیں ہوا تھا. ایران نے ابھی شروع کیا ہے, جس کا ایک دفعہ ہم نے کہا تھا کہ 6 لاکھ مہاجرین کو ایک ہی دن میں نکال دیا. اس کے بعد ایران پر ڈے کے حساب سے 8,000 5,000 7,000 فیملیز کو ڈپورٹ کر رہا تھا, صرف ڈپورٹ, ریٹرنیز کی تعداد کو چھوڑ کے. تو 30 لاکھ پلس مہاجرین اب تک ایران سے واپس آ چکے ہیں, اور ہمارے پاس 3 سالوں کے اندر صرف ہم 14 لاکھ کو نکال سکیں. اور وہ بھی 14 لاکھ وہ جس میں سے اگر ہم بات کریں تو 1 لاکھ بمشکل یا 2 لاکھ بہت مشکل سے, اگر ہم قیدیوں کی بھی بات کریں ڈپورٹیشن کو ایڈ کر کے, تو پھر وہ 2 لاکھ ہوں گے. باقی جتنے لاکھوں کی تعداد میں گئے ہیں وہ لوگ ہیں جو رضاکارانہ طور پر گئے ہیں, کیونکہ 2024 ہمارے پاس ایسا رہا تھا کہ جس میں جتنے بھی گئے ہیں وہ رضاکارانہ طور پر گئے ہیں, کسی کی کوئی ڈپورٹیشن نہیں ہوئی ہے. اب جس پالیسی کی آپ نے بات کی کہ ایران نے کہا اور ایران نے بھجوا دیا, یہی میں بات کر رہی ہوں کہ ہم نے پالیسی سارا بنا دیا. ہم نے کہا کہ جی ہم نے میپنگ کر لی, ہم نے کہا کہ جی ہم نے ٹیمیں تشکیل دے دی, بارڈرز کے اوپر ٹرانزٹ کیمپس کو دوبارہ سے فعال کر دیا, پشاور میں مزید ٹرانزٹ کیمپس 3 ٹرانزٹ بڑے بڑے کیمپس بنانے کی بھی تجویز دی گئی, بنا بھی دیا گیا. سب کچھ ہونے کے باوجود اس کی امپلیمنٹیشن صرف اس وجہ سے نہیں ہو رہی کہ اوپر کی انتظامیہ یا تو بیرون ممالک سفر میں مصروف ہیں, یا پھر وہ یہاں پہ سیلاب زدگان کے ساتھ مصروف ہیں. تو سیلاب زدگان کے لیے کیا ہو رہا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہو رہا ہے. بہت سارے ایسے علاقے ابھی بھی ہیں جہاں پہ اسٹل نہ تو انتظامیہ پہنچ سکی ہے, اور نہ ہی وہاں پر کوئی انتظامی جو جسے ہم کہتے ہیں کہ امداد وہ پہنچ سکی ہے. تو پھر کس طرح کی ہم یہ ایک لیم ایکسکیوز اگر بات میں ہم اس کو بنائیں, سیکنڈ فیز میں چلو ہم نے ایکسکیوز ایک دے دیا حکومت نے کہ جی ہمارے پاس دونوں صوبوں نے کوپریٹ نہیں کیا. اب صوبے کوپریٹ کر رہے ہیں. اب بلوچستان کا میں نے بتا دیا کہ بلوچستان میں چمن میں ایون کریک ڈاؤن ہوا ہے, باقاعدہ طور پر گھروں میں گئے ہیں, چھاپے مارے گئے, لوگوں کو گرفتار کر کے ان کو واپس بھجوا دیا گیا ہے. پشاور میں کیونکہ وہ فرسٹ ویو سیکنڈ ویو جو بھی ویو ہو, پشاور میں تو ہمیں کچھ نظر نہیں آتا ہے, یعنی ایک صوبے کے علاوہ باقی سارے کوپریٹ تھے. تو پنجاب سے کتنوں کو آپ نے نکالا ہے؟ صرف جتنا ڈیٹا تورخم بارڈر کا آ رہا تھا تو اس میں ایک دن کا جو ڈیٹا ہوتا تھا وہ 22 اگر پنجاب سے نکالے جا رہے ہیں تو پھر یہ تو کوئی ڈیٹا ہی نہ ہوا. مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے اپنی تمام تر چیزیں کیپیسٹی لگا دی, ہم نے اپنا ہم پیسہ لگا دیا. ٹرانزٹ کیمپس ویسے تو مفت میں تو نہیں بنے نا, وہ جو وہاں پہ چائنا کے جو خیمے لگے ہوئے ہیں وہ بھی تو کسی فنڈ میں آئے ہوں گے, کسی خیرات میں ہی آئے ہوں گے. چلو جیسے بھی آ گئے, لگا تو دیا نا آپ نے, سارا کچھ کر لیا. لیکن اس کے باوجود ہم یہ اچھا ایک چیز پھر بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ اب ہمارا جو نمائندہ خصوصی برائے افغانستان ہے وہ نیکسٹ ویک میں دورہ کریں گے کابل کا, جہاں پہ وہ ایک دفعہ پھر تحریک طالبان پاکستان کے حوالے سے بات کریں گے. وہ بھی سیریس نہیں لے رہے ہیں. افغان جو طالبان حکومت ہے وہ بھی اس چیز کو سیریس نہیں لے رہی ہے کہ پاکستان کو جو ہم سے کنسرن ہے اس کے اوپر ہم کام کریں. کیوں؟ کیونکہ ہم ایک پالیسی بناتے ہیں ایک چیز کے اوپر بات کر کے اگلے دن ہم بھول جاتے ہیں. ایسے جیسے کہ ہم نے خواب دیکھا تھا, خواب میں ہم نے باتیں کی تھی, چلو یار اس کو بھولنا ہی بہتر ہے. تو پھر اب تھرڈ ویو آ گیا, وہی بات ہوگی ایٹ دی اینڈ آف دا منتھ یا ایٹ دی اینڈ آف دی تھرڈ ویو, یا 3 مہینے بعد بھی چلو کر لو. 3 مہینے مل گئے نا, ایکسٹینشن تو مل گئی ہے. آپ بے شک کھلے لفظوں میں ایکسٹینشن کی بات نہ کریں, دبے الفاظ میں تو ایکسٹینشن ہے یہ, کیونکہ آپ کریک ڈاؤن کسی سرے سے آغاز نہیں کر رہے ہو, کہیں پہ تو آغاز کر لو. جو ٹیمیں آپ نے تشکیل دی تھی 15 دن گزر گئے, وہ ٹیمیں کہیں پہ نظر نہیں آئی, ماں سوائے UNHCR کے ڈیٹا کے, ماں سوائے وہ ڈیٹا جو ریفیوجیز حکام ہے تورخم بارڈر کے اس پار ننگہار یا پھر وہ جو دوسرا بارڈر ہے اس کے ساتھ جو ملتی ہیں اسپن بولدک کے ساتھ,
وہاں سے جو ڈیٹا آتا ہے وہ بتا رہے ہوتے ہیں کہ جی اتنے لوگ آ رہے ہیں اور رضاکارانہ طور پر آ رہے ہیں. تو باقی کہاں گئے؟ باقی کیا ہو رہا ہے؟ وزارت داخلہ نے رپورٹ مانگی تھی, کہاں گیا؟ اچھا ایک چیز مانگ لیتے ہیں, سپوز میں آج آپ سے کہہ لوں کہ یار مجھے 100 روپے دے دو, میں آپ کو فالو اپ میں 100 روپے بھی نہ مانگوں, پھر آپ مجھے کیوں وہ دے دیں گے؟ تو بالکل جی, یہی تو پاکستان کا مسئلہ ہے کہ اگر پاکستان نے دبے الفاظ میں یعنی افغانستان کی بات ماننی ہے تو اس کو کھل کر ماننی چاہیے, ان کو بھی باور کروانا چاہیے, اداروں کو بھی باور کروانا چاہیے. تمام تر جو ممالک ہیں جیسے کہ چائنا ہے وہ انٹروین کر رہا ہے ہمارے دونوں کے معاملات کو بہتر کرنے کے لیے, اس کو بھی باور کروانا چاہیے کہ ہم نے افغانستان کی یہ بات مان لی ہے, تاکہ جو افغانستان کے ساتھ مطالبات پاکستان رکھتا ہے تو ان کی بھی بات کو اسی طریقے سے ٹھوس طریقے سے مانا جائے. یا پھر اگر آپ نے نہیں مانی ہے تو پھر بڑے پیمانے پر اس پالیسی کے اوپر عمل درآمد کرتے ہوئے لوگوں کو واپس بھیجا جائے. دونوں کے بیچ میں لٹک کر پہلا فیز بھی ہم نے یہی دیکھا, دوسرا فیز بھی ہم نے یہی دیکھا, اب تیسرا فیز بڑے زور و شور سے شروع تو کیا گیا لیکن اس میں بھی بہت خاطر خواہ جو لوگ ہیں. اس میں ایک اور چیز بھی ہے رائل, دیکھیں کہ ہم نے اسلام آباد کو فرسٹ ویو میں نو گو ایریا بنایا تھا. میں ہر ویڈیوز میں بتاتی ہوں, میں بتانے اس وجہ سے میں بتا رہی ہوتی ہوں کہ ہم نے 2 مہینے سے جس شہر کو نو گو ایریا بنایا تھا وہاں پہ 2 مہینے سے مہاجرین کیمپ لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں. میں یہ نہیں کہہ رہی ہوں روز بروز اس کیمپ میں اضافہ ہو رہا ہے, روز بروز اضافہ بھی ہو رہا ہے. اور دوسری بات میں یہ کرنا چاہ رہی ہوں کہ ریپیٹریشن سے یہ لوگ تھرڈ ویو میں سیریس ہوئے, گھروں سے مکان مالکان نے نکال دیا, پاکستانی عوام بھی سیریس ہو گئی. اب کیا ہے اب حکومت کہ سڑکوں پہ بیٹھے رہیں, آپ کے پارکوں میں بیٹھے رہیں, اور مزید جو اچھا اسلام آباد کی خوبصورتی ہے وہ بھی اس سے خراب ہو رہی ہے. اگر آپ نے نہیں نکالنا تو ان کو اکوموڈیٹ کریں, ان کو گھر دیں, وہ بیچارے دھوپ میں بارش میں ساری رات, اور اب تو سردی بھی آ رہی ہے, مطلب یہ تو نہ دکھاؤ نا آپ کہ جی ہم ریپیٹریٹ کر رہے ہیں, تو پھر کچھ کرو نا. بالکل آپ ان کو اکوموڈیٹ کریں یا پھر ان کو باہر بھیج دیں. یہ دونوں کاموں کے بیچ میں جو ہے وہ افغان بچوں کو, افغان عورتوں کو اور افغان جو مرد حضرات ہیں ان کو لٹکایا ہوا ہے, جس سے ان کی نہ صرف بچوں کی تعلیم اور اس کے علاوہ جو دیگر ایک لائف ہے پوری کی پوری متاثر ہوئی ہے. اگر حکومت تک یہ بات پہنچ رہی ہے تو حکومت کو چاہیے کہ فی الفور جو ہے وہ اس چیز کے اوپر ایکشن لے, یا ان کو ان کے اپنے گھر میں بسائے یا پھر یہاں پر رہنے کی پراپر طریقے سے اجازت دی جائے, تاکہ ان کا بھی جو ایک زندگی کا سلسلہ ہے وہ اچھے طریقے سے آگے چل سکے. آج کے ولاگ سے اتنا ہی. اس حوالے سے جتنی بھی اپڈیٹس ہوگی وہ ہم آپ کے سامنے وقتاً فوقتاً آفتاب جہاں جو ہے وہ اس چینل سے رکھتی رہیں گی. میں تو چلا چھٹی کے اوپر, تو اس ولاگ سے اتنا ہی. مجھے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.